آج کا جلسہ آپ کی انٹرپریٹیشن پھر ہم ذرا آگے میرا خیال ہے اب جلسہ ارریلیونٹ ہو گیا، ارریلیونٹ ہو گیا آفٹر محمود اشرف صاحب کی تقریر کے اور امین گنڈا پور کے. آج تک پہلے خبر تھی جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، روزانہ ہم جلسے پہ ڈسکس کرتے تھے. صحیح ہے. پھر ہو گیا جی جلسہ ہوگا، چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، چلے وہ بھی ہو گیا. جھگڑا ہو گیا چنگی کے اوپر جھگڑا ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا. چل گئے. اب کل سے باتیں کیا شروع ہوں گی؟ اور جو بھی شروع ہو گیا، ہم نے بھی دیکھا نا پہلا سوال یہ نہیں پوچھا کہ جلسہ کیسا ہوا، پہلے پوچھا گنڈا پور صاحب نے کیا کیا. ہر ایکشن کا کانسیکوینس ہوتا ہے. اگر آپ باریکی سے دیکھیں نا تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ فیبرری 8 سے پہلے اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس پارٹی کو کرش کر دیا جائے. ہاں صحیح. پھر فیبرری 8 ہوا، اس میں جس طرح ووٹ پڑا، سب کچھ چیزیں ہوئیں، جو لگتا ہے پلان بی آ گیا. پلان بی ہے کہ پارٹی کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے. پارٹی کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ پارٹی کو آپ ایسے کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ ایک خاص حیت کی نئی لیڈرشپ اس میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے اس لیڈرشپ کی آپ کریڈیبلٹی بناتے ہیں. اس وقت سب سے کریڈیبل لیڈر عام آدمی کو لگ رہا ہے امین گنڈا پور صاحب. سی ایم بھی جی سخت بات کرتے ہیں، بجا دیا نے اس کا باپ، اس کا باپ، بغیرت کا لفظ، فلانے کا لفظ. انہوں نے تو میڈیا کی بھی ستھری کر دی ہے اور بڑے ان کو بھی ننگا کر دیں گے. خیر وہ امین گنڈا پور صاحب کا اپنا ظرف ہے، جو مرضی کریں. آئی سی اے ویری الارمنگ تھنگ. دیکھیں 2 بندے تھے، ایک آپ نے چہرہ بنایا سیاست کا پی ٹی آئی کا کہ نیگوسیشنز ہوں گی. ہم نے اتنے سینئر لیڈر کو محمود اشرف خان صاحب کو ہم نے بنا دیا اور لائنس لیڈ کریں گے. ان کی پہلے تقریر کیا آئی؟ انہوں نے کہا کہ ہر ضلع میں آپ تحریک نکالیں، میں بڑا ناراض ہوں تمام پارٹی سے، اور آپ 15 دن کا وقت دیں اور اس کے بعد آپ سڑکوں پہ نکلیں. ٹھیک ہے نا. اچھا. پہلے انہوں نے اسٹیج سیٹ کیا، پھر گنڈا پور صاحب آئے، انہوں نے کر دیا. اب اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ کیا ہے؟ اور بیچ میں بھی بڑے چھکے چوکے لگتے ہیں. عامر مغل صاحب کی باقی چھوڑا، میں تو بھی جو بڑے 2 ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عامر مغل صاحب نہیں بڑا. جب آپ یہ آج میسج کیا گیا ہے؟ آج میسج یہ ہے کہ جی اگر آپ نے دیکھے جی انہوں نے آج ماں بہن کر دی سب کی. ٹھیک ہے نا. تمہارے باپ کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، وہ فلانا بغیرت ہے، تم انسٹیٹیوشن، میڈیا اسٹیبلشمنٹ، تم یہ کرو، سب. جو رؤف بات کر رہے تھے نا، اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے پھنسانا ہے، رؤف کا آپ سے جھگڑا کروانا ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ. رؤف کی کیا سمجھتا ہے، رؤف کی اوقات کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ ورڈ بھی یوز ہوا، ان کی اوقات کیا. آپ نے اوقات بھی کہا، باپ بھی کہا، بغیرت بھی کہا، سب کچھ کہا. انسٹیٹیوشنز انسان ہوتے ہیں وسیم، کوئی یہ بلڈنگ کا نام انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا. جب آپ اسپیسیفک نام لے کے گالی دیں گے، دھمکی دیں گے، تو اس کا اسپیسیفک ریئیکشن آئے گا. یہ آپ کو بات کرنے سے پہلے پتا ہوتا ہے، بیکاز یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی رگڑا پڑا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا کلیش ہوا نہیں. پی ٹی آئی ہیز بین گوئنگ تھرو، پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ جو ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے. جب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی سنگل آؤٹ کرتے ہیں، آپ آرمی چیف کو بھی سنگل آؤٹ کرتے ہیں، آپ باقیوں کو بھی سنگل آؤٹ کرتے ہیں، تو آپ کیوں سنگل آؤٹ کرتے ہیں؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک سرٹن ریئیکشن آئے. ٹھیک ہے. سوال میرا یہ اٹھتا ہے کہ آپ یہ باتیں اگر کرتے ہیں وداؤٹ اے کلیئر پلان بی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریئیکشن چاہتے ہیں. اس ریئیکشن کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہے؟ خان صاحب کو نہیں ہوگا. خان صاحب کو نقصان ہے نا. سو میں اس کو لارجر پیرائے میں دیکھتا ہوں کہ کون سے گنڈا پور صاحب کیوں کوئی ایسا کام کریں گے جس کے نتیجے میں خان صاحب کو نقصان ہوگا؟ کہ آپ اگر ایک دیکھیے اب نیب لا آیا، نیب لا ابھی اس سے بہتر اوپننگ خان صاحب کو نہیں مل سکتی. صحیح ہے. ہاں. اور اس میں انہوں نے موو بھی اپلائی کر دیا کہ اس کے تحت آپ نہیں ہو سکتے. جہاں اگر آپ کی لیگل چیزیں کچھ ٹھیک ہونے لگی ہیں، آپ اس کو پاور پالیٹکس سے، آپ جوڈیشل ارینا سے چیزوں کو نکال کے پاور پالیٹکس میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اور ایسے موقعوں پہ کہ آپ مسئلہ ڈسکس کریں. اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ کہ ایک پارٹی کا سینئر رہنما بات کہ الگ بات ہے، ایک صوبے کا سی ایم یہ بات کہے کہ میں لے کے بندے نکلوں گا اور آزاد کراؤں گا جیل سے. بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز اگر لیگل ارینا میں کھیلی جا رہی ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بقول آپ کی سوچ یہ بھی ہے کہ ایک چیف جسٹس جو آپ سمجھتے ہیں بائسڈ ہیں، وہ 1 مہینے میں جا رہے ہیں، اور ایک نیوٹرل چیف جسٹس مسکرائے فیصل صاحب نے سوال اگلا جو بیلنسڈ آ رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ چیزیں جو پیسفلی ریزالو ہونے کو جا رہی ہیں، آپ نے اتنی آگ لگا دی ہے کہ سڈنلی ایوری تھنگ از گون. باقی سب پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اب اسی پہ بات ہو رہی ہے. میرا سوال یہ بنتا ہے کیوں؟ مجھے اس کا جواب کیا ہے؟ مجھے آپ اس کا بینیفٹ بتا دیں. اور آپ کو کیا جواب ملتا ہے اس کا؟ یہ میں اس کا جواب میں ایم ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کیا پلان بی ان پریکٹس امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ پارٹی کنٹرول کی جائے. آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا جلسہ ہو، صحیح، اور آپ کا سیکرٹری جنرل 2 دن پہلے ریزائن کر رہا ہے اس جلسے سے پہلے. اب انہوں نے لگایا سلمان اکرم صاحب، جی بریلینٹ لائر، پرفیکٹ جینٹلمین اور کھل کے بات کرنے والا آدمی ہے، لیکن ہی از ناٹ سمبڈی کہ جو پارٹی کو گراس روٹ پہ آرگنائز کر کے وہ چیزیں وہ کرے.
کچھ چینجز ہوتی ہیں جو خان صاحب کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو ایسے کونے میں دھکیل دیا جائے کہ وہ ایسے فیصلے لیں جن میں آپشن نہ ہو فیصلہ ABC لینے کے بجائے اب لے. کیا آج عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. آج کی تقریر کے بعد ان کو ہٹا نہیں سکتے. جتنا ان کے خلاف گروپ تھا وہ جلوسوں میں تو آیا، عاطف خان، شیر، دوسرے سارے. کوئی آپ کو اسٹیج پہ نظر آیا؟ کوئی آپ کو نظر نہیں آیا. ثوابی میں نظر آیا؟ نہیں آیا. اب لگ یہ رہا ہے کہ پارٹی ایک پرٹیکولر فیکشن کے پاس جا رہی ہے. پارٹی کے اندر سے واردات بڑھ گئی ہے خان صاحب کے خلاف. مجھے لگتا ہے کہ آسان الفاظ کریڈینشیلز بلڈ کر کے پھر یہ ایک ایسے بند گلی میں لے جایا جا رہا ہے پارٹی کو کہ کل کو ہر چیز جسٹیفائی ہو جائے آرام سے. May 9th بھی یہ سب کچھ. سو میں تو اس کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ.